الحج کا مہینہ ہمارے مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی یہ دو بڑے عمل اس میں جمع فرمائے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا حنیفا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم۔ وقال تعالی فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، میرے عزیزوں، بچے بچیوں، پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، مسلم بھی سنے، نان مسلم بھی سنے، کہ اچھی بات تو لینی چاہیے جہاں سے بھی ہو۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت مہربان رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ، مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے، تو ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی، پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بچہ، یا اللہ نیک بچہ۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ دو کنارے بن جائیں۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو، کیا کہاں لے جاؤں؟ کہا یہ ہم بتائیں کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے، لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتہ نہیں سبزے کا، اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے چلتے چلتے
4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑو۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام تو ایک لفظ نہیں بولے، بنا کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، اب چھوڑ۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی ایک اوپر لکڑی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیا اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چل۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچی تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا۔ تو ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو؟ کہنے لگے ہاں۔ کیوں کیا؟ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اجدے بچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہیں تو ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹنی نیچے اتری، تو پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا طرز ہے! آپ اندازہ لگاؤ ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسوں نکل رہا ہے۔ ان کو 3 دفعہ قصہ سنا چکا، اے اللہ تیرے ہی کہنے پر تو جو میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا، یا اللہ تو تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتا ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے۔ اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا، اور آپ نے منہ موڑا۔ اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامد سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ جب حاجر میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا، میں نے کہا جو وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، وہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ، اور اندر بیٹھنے والوں کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والوں کو اندر کا پتہ نہیں۔ شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا۔ تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، کون اسے یہاں چھوڑ۔ چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ۔ یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ، چھوڑ کے جاندے پہ۔ اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات، اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے، وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا۔ اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا،
میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا. ایک چھوٹا سی مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈال رہی تھی. اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم. ہم 92 کے حج میں پھنس گئے. مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا. جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے چیخ و پکار تھے. حاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا؟ اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے. بے بس ماں دیکھ رہی ہے. میں کیا میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا. میں ہاسپٹل گیا، ایمرجنسی سے لے کر گئے. ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں، جو ہاسپٹل کا بیڈ تھا چھوٹا سا. اس کی ماں ٹیک لگا کر اس کو یوں دیکھ رہی. مجھے نہیں پتا وہ کون، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے. جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہے، نالا اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہے. جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا. میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا اور میں آج رو رہا ہوں. 15 سال کا قصہ یاد کر. تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں؟ موت تھی دونوں ماں بیٹے. تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی. انہیں پتا تھا کچھ نہیں، انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہے. وہ بھاگی صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، ابھا دیکھا لمحہ دیکھا، ڈٹھی دل کو دیوان ٹیکا، سجن مل سم کے مر پوسا. یہ ہماری سرائکی کی شاعری ہے. مشرق دیکھتی ہوں، مغرب دیکھتی ہوں، دائیں بائیں دیکھتی ہوں، کوئی ہے میری فریاد سننے والا. یہ حالت تھی اس وقت ام اسماعیل کی. نیچے اتری جہاں وہ ٹیوب لائٹس آتی ہیں، وہاں وہ نیچے ہو گئے اور بچہ غائب ہو گیا. تو دوڑ لگا مصر کی شہزادی اور مکے کے نوکدار پتھروں کے اوپر دوڑ رہی تھی. جب بچہ نظر آیا پھر آہستہ پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا پہ چڑھے، پھر مروہ پہ چڑھے، پھر صفا. مجھے لگتا ہے صفا مروہ بھی رو رہے ہوں اور مکے کے پہاڑ بھی رو رہے ہوں، سورج بھی اس وقت رو رہا. آخر وہ مروہ پہ تھک کے گر گئے. یہ نہیں کہ انہیں 7 چکر لگانے تھے، 7ویں چکر کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی. وہ گر گئی اور ان کا جینا چاہا کہ میں بچے کو اپنے سامنے مرتا دیکھوں، اس لیے وہیں گر گئی کہ میں اتنے مر جاؤں وہ اتنے مر جاؤں. پھر ایسے حسرت بھری نظروں سے یوں دیکھا، مر گئے کہ نہیں. تو وہاں ایک آدمی کھڑا تھا. پھر مردہ جسم میں پھر جان آ گئی. پھر انہوں نے اپنے آپ کو اٹھایا اور دوڑ لگائی. پہنچی تو آدمی غائب تھا اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا تھا. اتنے چکر کیوں لگوائے، پہلے ہی نکال لے. عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھے وانگ پہاڑاں ہو، سہ صدیاں ہزار علام میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو، توڑے کافر کہیں ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بن. کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں شکوہ نہیں. یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا، پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ ہی ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. راستہ عشق اشکا سے. اشکا کہتے ہیں آکاش بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے عشق ہے. عشق ایسی چیز ہے، عشق تے آتش دونیں برابر، اتے عشق دا تاؤ تے کھیڑا. آتش ساڑے کخت کا نیرا، عشق ساڑے دل جڑا. خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں. عشق میں بھی آ گیا اور لکڑی میں بھی آ گیا. لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے.
یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے، ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا، جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے۔ تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، وہ نیچے زور، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، نیچے زور۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زم زم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس، تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے، طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں۔ کہیں چشمہ ہوتا ہے تو پیچھے لنک ہوتا ہے، کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے، زمزم کا کوئی لنک نہیں۔ جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں سوراخ، وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہی موٹر بند کرتے تو وہ جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا ہے، اس میں نہ مچھر ہے نہ اس میں کوئی کیڑا ہے نہ کوئی مکوڑا ہے، پاک صاف پانی، زمزم زمزم۔ جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد، اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہے۔ تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا، پیچھے ابراہیم والد دینا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد۔ تو اس لیے پسائی ہوئی، یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز، اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں، وزن اٹھاؤ دوڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں۔ یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے، تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا، تو پانی کی تلاش میں تھے، انہوں نے پرندے دیکھے، وہ کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں، انہوں نے 2 آدمی بھیجے، آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا، پانی چشمہ، تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں، کب ٹھہرو لیکن پانی میرا، ٹھیک پانی آپ کا ہے۔ تو 1 سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہو، اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا۔ اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں، 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا۔ اونٹنی اٹھائی، کہا تشریف لائی، کہنے کہ اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات، نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں، اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا، کوئی شکوہ گلا نہیں ہے، یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے، کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دو، سینے سے لگا، بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے، بچوں کو پتہ نہیں کون، کہنے لگے اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے، ٹھیک واپس۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، نے کتنی بکریاں قربان کر دیں، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں،
عدد مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے. 1500 کلومیٹر، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے. چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. اس مہینے کے ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کس لیے جا رہا ہے؟ ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہے ہیں. پاکستان کتنی دفعہ اللہ نے دنیا پھرائی. یہ اور اس باپ کی عمر 92 سال. 92 سال مولانا صاحب. اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کرتا. اللہ کی مان کے دکھا تھی. اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دیتے. تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا. 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کر رہے ہیں، بیٹا ذبح کر رہے ہیں، بیٹا ذبح. تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا. وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا. یہ بیوی کا آپس میں یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے ایک قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا. وہ بڑی خوش ہوئی، ماں بھی بچہ بھی چل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر. وہ جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گری ہوئی. وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنیا انی، کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے. انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے. فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جو اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے بچوں کو کیا ترتیب، کیا تربیت دی. یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں. یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ کرو. یہ جب ماں اپنے بچوں کو فوکس کر، آج کی مائیں میں گلہ کرتا ہوں، آپ کے والدین سے میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا. یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہیں، اپنے کاموں میں. اس بدبخت یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں. 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں. وہاں میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، یعنی اس کو آسم کو اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے. تو اس کی ٹیچر نے مار اس کا حشر کر میرا بچہ برباد کر دیا. وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو. میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی. اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گے، عزت پائیں گے. پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا. ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا. پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے گے ہاں یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا. بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، وہ جب مجھے یاد کرے گا میرا کرتا دیکھے، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا. اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا الٹائیں، تلہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دے. اب
میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا. میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جانور جب تڑپتا ہے مجھے کچھ ہونے لگتا، میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکلی کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے پاؤں باندھے اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر پر، چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا تو یوں آسمان کو دیکھ کے یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں. یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے. اور یوں چلائی اور اللہ تعالیٰ نے شریف کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے انکار کر پھر چلائی پھر چلا. بس کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے. کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے وائن اور بال پکڑے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تو مجھ سے ناراض ہو تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے کہ اللہ من یشکو الیک ضعف قوت، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس وقت یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے. تو پھر اللہ نے کہا بس نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم تو پاس ہو گیا، چھری چل گئی اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی. پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے. اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے، اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات کو قربان کر. وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جس کا چمن اجڑا ہو، جس کا گلستان خاکستر ہو گیا ہو، جس کے گھر میں لاشیں پڑے ہوں، اس کو داستان غم سنانے کے لیے الفاظ اس کی دعائیں کافی ہے. ہمارے پڑوس میں منظور صاحب کا جوان بیٹا فوت ہوا. میں ملنے گیا، ان کی شکل دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا. انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی مجھے رلانے کے لیے. بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹے کی لاش آنے کو تیار ہے. باپ موت کی دعائیں کر رہا ہے اور موت کا وار اس پر ہونے کی بجائے جوان بیٹے پہ ہو رہا ہے اور اسے درے سے زیر زمین اور درے گور سے پہنچا رہا ہے. وہ اپنا غم سنانے کے لیے کتابیں پڑھ کے ہی اب بیٹھیں گے، اپنی حکایت سے غم سنانے کے لیے شعر و شاعری نہیں کریں گے، وہ الفاظ کی دنیا سے نہیں کھیلیں گے. میرے بھائیوں، میرے دوستو، جس گھر کو آگ لگ جائے وہ گھر کے مکین تقریریں بھول جاتے ہیں، وہ ہائے کرتے ہیں، ہائے وہ ہائے ہو کرتے ہیں، ہائے ان کی ہائے ہلا دیتی ہے. ہائے ہم ہائے کر رہے ہیں، میں ہائے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے تقریر نہیں آتی، میں ہائے کرتا ہوں کہ میری میں بھی توبہ کروں، میری نسل بھی توبہ کریں. ہم نے 1400 سال میں بہت دفعہ جنگوں کے میدان میں شکستیں کھائی ہیں، ہم پر کوئی ایک کربلا نہیں آئی. بہت بڑی کربلا تو حسین کی تھی، نہ اب حسین آئے نہ اتنی بڑی کربلا قائم ہو کہ نہ حسین جیسا کوئی شاہ سوار پیدا ہوگا قیامت تک، نہ اس جیسی کوئی کربلا قائم ہو سکتی ہے. پر کربلائیں آتی رہیں اور آتی رہیں گی. اس امت کا خون اس کے اسلام کے باغیچہ کے لیے وہ کام دیتا ہے جو فصل کی ہریالی کے لیے زمین کا پانی کام دیتا ہے. اس کی بوٹیاں، اس کے ٹکڑے، اس کی ہڈیاں، اس کا رواں کی کھال، اس کے بال، اس کے پٹھے، اس کا گوشت، اس کی بوٹی اسلام کے باغیچے کے لیے وہ کام دیتی ہے جو سونا یوریا
جو نائٹروجن کی کھاد، جو یوریا کی کھاد میرے باغ کو لہلہانے میں، میرے آم کے پودوں کو گچھادار پھل لگانے میں جو 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 نائٹروجن کھاد کام دیتی ہے، جو یوریا کھاد کام دیتی ہے، جو دیتی کھاد کام دیتی ہے، اور فصل کا رنگ بدلتا ہے، کلیاں مسکرانے لگتی ہیں اور درخت سبز جوڑے پہن لیتے ہیں۔ ایک امت کا خون، وہ پانی، ایک امت کے وجود کی بوٹیاں اور ان کے پٹھے، ان کی ہڈیاں جب وہ رلتے ہیں، جب وہ خاکستر ہوتے ہیں، جب وہ بکھرتے ہیں، تو یہ وہ کھاد ہے، یہ وہ کھاد ہے جو محمد مصطفیٰ کے چمن کو ترتب کر دیتی ہے۔ اس کا کوئی ارمان نہیں، یہ تو آتی رہیں گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا، اور یہ ساری امت مر کے قبروں میں نہیں جا کے سو جاتی، ان پر یہ دکھ درد آتے رہیں گے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، مر جانا، قتل ہو جانا، فقر آ جانا، شکست ہو جانا، ملک تھن جانا، غلاموں میں آ جانا۔ نبیوں نے غلامی کی زندگی گزاری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 40 برس فرعون کی غلامی میں گزارے ہیں۔ بخت نصر کی غلامی میں دانیال علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے۔ بڑے بڑے انبیاء انہوں نے کفر کی غلامی میں زندگی گزاری ہے۔ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر دنیا میں صرف دو باپ بیٹا ہیں جن کو قرآن نے، جن کو اللہ نے خطاب کیا، اور کسی باپ بیٹے کو قرآن نے، اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ اللہ داؤد علیہ السلام سے خطاب کرتا یا داؤد، پر سلیمان سے خطاب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرتا ہے یا ابراہیم، پر اسماعیل سے، پر اسحاق سے، یعقوب سے، یوسف سے خطاب نہیں کرتا۔ اللہ موسیٰ سے بات کرتا ہے یا موسیٰ، پر ہارون سے نہیں کہتا یا ہارون، یوشع سے نہیں کہتا یا یوشع۔ یہ دنیا میں دو باپ بیٹا ہیں جن کو قرآن کہتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام۔ پھر زکریا علیہ السلام کے بیٹے کو قرآن کہتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ باپ بیٹا کو قرآن خطاب کر رہا ہے۔ ہاں، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال يا رب إني وهن العظم مني وقد بلغت من الكبر عتيا۔ ابراہیم زکریا علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ پوری سورت کی ابتدا کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ یہ اللہ سے بات ہو رہی ہے، اور زکریا کا تذکر آ رہا ہے یا اللہ مجھے بیٹا دے، هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا۔ یا اللہ مجھے بیٹا دے۔ آواز آ رہی انا نبشرک بغلام، تجھے بیٹے کی بشارت ہو، اسمہ یحییٰ، نام یحییٰ، لم نجعل له من قبل سمیا، اس سے پہلے کسی کا نام ہم نے یحییٰ نہیں رکھا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکا وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا والسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اتنا بڑا جس کو قرآن حصہ دے اپنے اوراق میں، باپ بیٹا نے یہود کی غلامی میں زندگی گزاری، اور بادشاہ وقت نے یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا، زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ غلامی عیب ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی عزت کی چیز، عیب ہے، ہم غلامی نہیں کہتے، عیب ہے، پر بڑے بڑے لوگ غلامی کی زندگی گزار گئے۔ میرے بھائیوں، میں جس شکست کو رو رہا ہوں، میں جس خزاں کو رو رہا ہوں، میں جس آگ سے سلگ رہا ہوں، میں جس دشت میں تنہا کھڑا ہوا ہوں، میں جس تند و تیز ہواؤں کے تھکڑوں سے جھلک رہا ہوں، وہ دنیا کی شکست نہیں ہے۔ ہم پہ ہمیشہ وار ہوئے، دین پر بھی دنیا پر بھی، دین پر کی دنیا پر بھی، ہر وار دین پر بھی دنیا پر ہر 200 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارا دین ہمیشہ سلامت رہا۔ ہماری دنیا اجڑتی رہی، پھر بنتی رہی، پھر اجڑتی رہی، پھر بنتی رہی۔ کربلائیں بھی آئیں اور بہاریں بھی آئیں، کربلاؤں نے بھی ڈیرے ڈالے اور بہاروں نے بھی باغ نسیم سے چمن کو مہکایا، لیکن آج جو خزاں آئی ہے، آج جو آگ سلگ رہی ہے،
آج جو ایک خاموش آگ ہے، اندیکھی آگ ہے، اندیکھی تپش ہے، وہ میرے بھائیوں دین کی سکت ہے۔ ہم دین میں شدت کھٹائے، میری اپنی نسل نماز چھوڑ گئی۔ ماؤں زینب کے بیٹے، فاطمہ نام کے بیٹے، سلمہ کے بیٹے، مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والے، مسلمان ماؤں کی چھاتیوں کا دودھ پینے والے، آج وہ دین میں ٹکٹ کھا گئے۔ وار تو شروع سے ہو رہا تھا، بیماری پیدائش سے وار کرنا شروع کر دیتی ہے، اندر میں دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے تو اس کا وار وہ بیکار ہوتا چلا جاتا ہے، پر جب دفاعی نظام ٹوٹتا ہے تو پھر خالی نزلہ زکام ہی موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ ہزار برس اس امت نے دین پر ہونے والے حملوں کا مقابلہ کیا، پھر توبہ کہ اگلی نسل ہم سے خیانت ہوئی، ہم نے اپنی نسل کو دین نہ سمجھایا، ہم نے اپنی نسل کو ایم اے اور پی ایچ ڈی اور ماسٹر ڈگری اور کمپیوٹر سائنس اور بایولوجی اور باٹنی اور ڈاکٹریٹ اور انجینئر اور تاجر اور یہ کچھ سکھایا اور ان کے پیچھے ان کو پاگلوں کی طرح دوڑایا۔ میں 7 برس کی عمر میں تھا، میرے باپ نے کہنا شروع کیا تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری عزت ہوگی، تو ڈاکٹر بن جائے گا تیری شہرت ہوگی۔ میرے بھائیوں ہم نے اپنی نسل پہ ظلم کیا، ان کو دین سے بہبارہ کر دیا، دین سے نا آشنا کر دیا، تو بنیاد کھوکھلی ہو گئی، تنا کھوکھلا ہو گیا، ہوا کا جھونکا آیا، تنے کو اٹھا کے وہ پھینکا، اب سارے تنے ہوا کو گالیاں دے رہے، ہوا نے ہمارا تنا اکھاڑا، آندھی نے ہمارا باغ اجاڑا، آندھی نے نہیں اجاڑا، آندھیاں تو کب سے چل رہی ہیں، تو اپنے چمن سے خود حاصل ہوا، تو نے نہ پانی دیا، نہ کھاد دی، نہ گوڑی کی، نہ نگہبانی کی، نہ آڑ لگائی، نہ باڑ لگائی، پاگل ہوائیں تو کب سے مست ہو کے چل رہی ہیں، انہوں نے کب اپنی چال کو بدلا ہے؟ جب مالی زندہ اور بیدار تھا تو آنے والی ہوائیں اور راہیں بدل جاتی تھیں، حملہ آور ہوتی تھیں، ایک آدھ شاخ ٹوٹ گئی تو ٹوٹ گئی، 2 ٹوٹ گئیں، 10 ٹوٹ گئیں، 50 ٹوٹ گئیں، پر تنے سلامت رہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہائے ہم بہت بڑی باقی ہار گئے، ہم دین ہار گئے۔ 95% فیصلہ بازی بے نمازی ہو گئے، 100% فیصلہ بازی ماں باپ کے نافرمان ہو گئے، 100% گانے کے رسیا ہو گئے، 100% کرکٹ کا بخار چڑھ گیا، ساری قوم افسوس کر رہی تم ہار گئے۔ اور تمہیں کسی کے نماز چھوڑنے پر تو دکھ نہ ہوا، تمہیں کسی بے پرد بیٹی کو دیکھ کر تو غم نہ ہوا، یہ بینک کی کھڑی ہوئی سود کی دعوت دینے والی عمارتوں کو دیکھ کر تو تمہاری حیا نہ نکلی، کسی کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے تمہارا دل نہ دکھا، نوجوانوں کو ناچتے ہوئے گاتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا، انعامی بانڈ کے جوئے کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر تمہارا دل نہ دکھا۔ ہائے کس بات میں دکھ رہے؟ کرکٹ ہار گئے۔ ہائے چند دن پہلے بہت رویا کہ آنے والا مؤرخ جب قلم اٹھائے گا اس قوم کی تاریخ کو لکھنے کے لیے، تو صرف یہ نہیں کہ اس کا وجود کڑوا ہو جائے گا، اس کا قلم بھی تلوار بن کے وہ کاغذ پر نقش بنائے گا، کس کڑواہٹ سے ہماری تاریخ لکھی جائے گی۔ جب پین ڈوب رہا تھا تو بادشاہ کشتیوں کے مقابلے کرواتے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے ہو رہے، اونٹوں کے مقابلے ہو رہے، پہلوانی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ ترکستان میں آگ لگ رہی تھی، چنگیز خون کی ہولی کھیل رہا تھا، کھوپڑیوں کے مینار بنا رہا تھا، اور بغداد کے شہزادے کبوتر اڑا رہے تھے، پہلوان لڑا رہے تھے، اکھاڑوں میں کشتیاں ہو رہی تھیں، گھوڑوں کی دوڑ ہو رہی تھی، اور قیامت سے صغریٰ سر پہ آ چکی تھی، اور وہ اسی میں مست تھے، اس زمانے کی کرکٹ کے جیتنے اور ہارنے پر خوش ہو رہے تھے۔ میں کہاں سے آنسو لاؤں، میں کہاں سے فریادیں لاؤں، جو امت جو قوم اس قدر پست ہو چکی ہو کہ بلے اور گیند کی شکست پر افسردہ ہو، اور انہیں اللہ کی بڑی بڑی نافرمانیاں دیکھ کر ان کی حیا نہ نکلتی ہو، ان کا غم نہ ہو، ان کے آنسو نہ ٹپکے، ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ مسجد خالی ہے، باہر گپے مار رہے ہیں، مسجد خالی ہے اور باہر جوئے کی بازیاں لگ رہی ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں، اولاد ناچ رہی ہے، باپ بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے۔ میرا پتر من 2-4 مٹھ مروڑے کر دیندا،
اور بیٹے کو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، میچ لگا ہوا ہے، گانا لگا ہوا ہے، باپ تھکا ہوا ہے، انتظار میں ہے، تو میرا بچہ مجھے میری خدمت کر دیتا۔ ایک بدبخت کو کندھوں پہ بٹھایا، کمر پہ بٹھایا، انگلی پکڑ کے پارکوں میں لے گیا، جھولوں کے جھولے جھلائے، رینگوں کے بیٹھ کر اتفاق بچہ بن کے اس کو کھلایا پلایا، اس کے بعد بچہ بن کے پھرا، پاگلوں کی طرح پھرا۔ ہے آج میرے بدن کا درد ہے، یہ ایک دفعہ بھی تو مجھے ہاتھ لڑا کے نہیں پوچھ لیتا، ابا کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، اس پر کیوں نہ روئے، اس پر کیوں نہ روئے۔ بازار بھرے ہوئے ہیں بے پردہ عورتوں سے، اس پہ کیوں نہ ہائے کی، اس پہ کیوں نہ روئے۔ 8 بازاروں میں خیانت کا بازار گرم ہے، میٹر کی جگہ گز رکھے ہوئے، ان کو میٹر بنائے ہوئے، کچے کا رنگ کو پکا بتایا جا رہا ہے، اور جھوٹی مہر لگائی جا رہی ہیں، جھوٹ کے معاہدے روز ہو رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، ارے تم نے غمگین ہونا تھا تو اس پہ ہوتے، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ فوٹو تو صحیح، آنے والا مورخ تمہیں کیسے لکھتے گا؟ اپنی آنے والوں کے لیے اچھا سبق توڑ کے مرو، آنے والوں کے لیے اچھا سبق توڑ کے مرو۔ ان کا قلم جب چل رہا ہوگا تو کس طرح زہر کھل رہا ہوگا، شائننگ آ رہی ہوگی، خون سے لکھی جائے گی یہ تاریخ کہ ایسی ظالم نسل، ایسی بدبخت نسل، ایسی آوارہ اور ایسی جاہل نسل جو امت خون میں ڈوب چکی تھی اور وہ کرکٹ میں گم ہے۔ ہے پاکستان، ہے کہاں سے میں الفاظ لے کر آؤں؟ تو ہوتا تو کوئی شاعری کرتا، کوئی الفاظ کا جادو بد پھیرتا، تو میرے پاس مضطرب رخ کے واپس ہم باغی ہارے ہیں، ایمان کی بازی ہار گئے، حیا کی بازی ہار گئے، تقوی کی بازی ہار گئے۔ یہ وہ شکست ہے جو پہلے 1200 سال کبھی نہ ہوئی، یہ وہ شکست ہے جو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ چنگیز اور ہلاکوں نے کھوپڑیوں کے مینار کو بنا دیے، پر ہمارا دین ہی نہ لیتا تھا، ہمارا ایمان ہی نہ لیتا تھا، لیکن آج ہمارا ایمان چلا، تقوی روٹ کے حیا ویرانوں میں جا کے کونے میں دبک کے آنسو بہانے بیٹھ گیا۔ دیانت نے بوریا بستر فیصل آباد کے بازاروں سے گم کیا، پنجاب ویرانے میں بیٹھ کے آنسو بہانے لگا۔ ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، خدمت، رخصت زمانہ ہوا۔ مہر و وفا، وفا تم نہ دیکھو گے ہر جتی میں، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، ہم دین کی بازی ہار رہے ہیں، اس بات پہ رونا آ رہا ہے۔ سارے ملک چلے بھی گئے تو کیا ہوا، آ بھی گئے تو کیا ہوا، آنی جانی چیز ہے، یہ سرائے دہر ہے، کسی کا مکان نہیں ہے۔ کتنے مکین لا مکان ہو گئے، کتنے مکین لا مکان ہو گئے۔ اجل نے کہتے کہتے وار کیے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کسی سے سکندر کا پاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں خاص تارا، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ چلے گئے ہیں کہاں چلے گئے میلے خاک میں، اہل خاں کیسے مکین ہو گئے لا مکان کہتے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کہتے کیسے، جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی گاہ ہے تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، تو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا۔ مرنے والوں کو کرکٹ سلتی، مرنے والوں کو موسیقی سلتی، جس کے گھر میں آہو بکا ہو اس کے لیے خط اور ٹکٹ کیا مانے دارت، کیا مانے دارت۔ میرے بھائیو، چکو میں ہاتھ جوڑ دو، اللہ کے واسطے ہم توبہ کریں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، عمر رفتہ تو لوٹ کے نہیں آتی، پر دین تو لوٹ کے آ سکتا ہے۔ 1999 میں نے پہلا حج کیا کہ پاپی نے بتایا ایک بدو آیا، بدو رت کو ہی ہا، اس نے آ کے ملتزم پہ پردے کو پکڑا اور ایک ٹپ ماری، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو نے دنیا ہم پہ کھول دی، دین ہم سے واپس لے لیا، ہماری بیٹیاں رقص گاؤں کی زینت بن گئیں، ہمارے نوجوان طبلے کی خواب پہ ناچنے لگے۔ اے ہمارے رب، اپنی دنیا واپس لے لے، ہمارا دین ہمیں دے۔ ایسی بے قراری سے رویا، وہ جو شترتے کھڑے تھے نا وہ دل گئے، انہوں نے اس کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیا کہ کس کی دعا پر کوئی اللہ کا قہر نہ نازل ہو۔ اور جو پھر آ کے کتا پھر اس میں گئے، میرے مولا ہمارا دین ہم سے روٹ گیا،
اور دنیا کے در ہم پر کھل گئے. تیل کی دولت نے ہمیں برباد کر دیا. یہ دنیا واپس لے لے، ہمارا دین ہمیں واپس کر دے. یہ دنیا لے لے ہم سے، ہمارا دین ہمیں واپس کر دے. وہ جو بے رحم کھڑے ہوتے پولیس والے، وہ بھی اس کی دعا سن کر زاروں قطار رونے لگے. ارے تمہیں غم کرنا تھا تو اس پہ غمگین ہوتے، تم کس چیز پہ غمگین ہو؟ آنے والا مار کیا لکھے گا، یہ نقطہ کیسے پیش کرے گا وہ، اور پڑھنے والا کس نفرت سے پڑھے گا، کس درد سے پڑھے گا، کس ظلم سے پڑھے گا. بھائیو سمجھ کے پٹ کھولو، سمجھ کے پٹ کھولو. دیکھو ہم اجڑ گئے، ایمان کے جنازے اٹھ گئے. 95% لوگ بے نمازی ہیں، 100% نوجوان ماؤں کے باپ کے نافرمان ہیں. ساری تجارت دودھ پر ہے، جوا، لاٹری، انعامی بانڈ، سارے بازار تجارت ہو رہی. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سرے بازار دیکھ کر برکت کی دعائیں مانگ رہے. یا اللہ میرا بانڈ نکال دے. کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو مناؤ اگر تقدیر کے فیصلے بدلوانے ہیں. میں کہتا ہوں حکومتوں کو کچھ نہ کہو، یہ حکومتیں ہیں ہی نہیں تو بیچارے غلام نے سارے کے سارے. ہم سے زیادہ عاجز اور بے بس ہیں، قابل رحم ہیں. ہاں ان کے یہ بھی روو ہمارے بھائی ہیں. مثال میں مر گئے بہت برا انجام ہوگا. ان سے بھی توبہ کرواؤ اور خود بھی توبہ کرو. تو کہ اس کشتی کے ڈبونے میں ہم سب برابر کے طریقے ہیں. ایک پھٹے کے ٹوٹ جانے سے سفینے نہیں ڈوبا کرتے، ایک باد باندھ کے پھٹ جانے سے کشتیاں ڈامادول نہیں ہوتی. جب سارے باد باندھ تار تار ہو جائیں اور کشتی کے پیندے میں کوچ شید ہو جائیں، تب جا کر کشتیاں اور سفینے اپنا توازن کھوتے ہیں، اور تب جا کر بے رحم موجوں کا وہ نوالا بنتے ہیں. موجوں میں تو بکھرنا ہی بکھرنا ہے. میرے بھائیو اس کشتی کے ڈبونے میں فوج اکیلی بیچاری، 5 لاکھ فوج کو ہم کیوں قصوروار قرار دیں؟ 5-6 لاکھ پولیس کو ہم کیوں قصوروار قرار دیں؟ ہم سارے قصوروار ہیں، ہم سارے قصوروار ہیں. میرے بھائیو اپنے اللہ کو منا لو، اس کے در پہ جھک جاؤ، توبہ کرو. معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے کے لیے میری طرف آتا ہے تو لگتا میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں. اور میں قریبی سے قریبی رشتہ تو ماں ہوتا ہے نا. ماں ناراض ہو جائے منع میں لوگو تو منہ پھیر لے، بات نہیں کرتے. لمبی چوڑی منتیں کروائے گی تب جا کے باپ تو ایک ہاتھ ویسی ہاتھ لگا دے گا. اور احکم الحاکمین، خیر الفاتحین، اور خیر الرازقین، اور خیر الفاصلین، اور خیر الحاکمین. کتنے خطاب اس کے لیے. بحر و بر کا مالک، ساری عمر گزر گئی اس کو ناراض کرتے کرتے کرتے. نہ کوئی دامن کا کونا چھوڑا، نہ کوئی دامن کا تار چھوڑا، نہ کوئی بدن کا رواں اور رونگٹا چھوڑا. ایک ایک رونے کو، ایک ایک بوٹی کو، بوٹی کے ریشوں کو، خون کے قطروں کو، کھال کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک بال کو گناہوں سے گندا کر دیا، ناپاک کر دیا. دھر کی پکار اٹھی میری گناہوں کی نحوست سے، میرے گناہوں کی گندگی سے فریادی بن گئی. ہوائیں کڑوی ہو گئی، پانی بفرنے لگے کہ یا اللہ اس بدبخت کو تو پکڑتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں اس کی توبہ کے انتظار میں ہوں، کبھی تو کرے گا. اور پھر ایک دن مجھے خیال آ گیا کہ آؤ سب کو منایا پر کبھی سکھ نہ پایا. آج اپنے اللہ کو منا کے دیکھوں. ایک قدم اٹھایا تھا گھر سے مسجد کی طرف تو اللہ تعالیٰ ایسی محبت میں آئے کہ تلقیتہ من بعید. اللہ تعالیٰ عرشوں سے نیچے آئے اور اس کی گلی میں کھڑے ہو کر اس کے استقبال کرنے لگے. میرا بندہ میں تو تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہوں، کب سے تیرا انتظار تھا کہ تو توبہ کرنے آئے گا، تو 2 آنسو بہائے گا، تو بول ندامت کے 2 بولے گا، میں تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا. تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ، تب مسئلہ حل ہوگا. حکومتوں سے کچھ نہ کہو، نہ کوئی ان کے خلاف کرو، نہ کوئی ان کی تعریف میں کوئی قصیدے لکھو. یہ بیچارے مجبور لاچار ہیں. ہم جو چور ہیں تو ہم پہ جنید بغدادی کیسے آئے گا؟ جب ہم خود نافرمان ہیں تو ہم پہ فرمان بردار کیسے آئیں گے؟ ان کے لیے بھی توبہ کرو، اپنے لیے بھی توبہ کرو. اپنے اللہ کے سامنے بے بہا آنسو بہاؤ.
अपने एक कठोरपन की दुआ मांगो कि अल्लाह इतने नरम करते हैं। मैं तो परेशान, आप यकीन माने, इतना सदमा हुआ, इतना गम हुआ कि खेल भी फजूलियात, उसकी हार जीत पे इतना गम और सगले, और हुक्म टूटे, फराइज मिटे, सुन्नतों के जनाजे उठ गए, हया की चादर तार तार हो गई, माँ बाप का तकद्दुस दफन हो गया, मोहब्बतों को आग लग गई, तकवा नापेद हो गया, मकदें वीरान हो गई, एक आंसू न बहा, किसी की हाय न निकली, कोई न तड़पा। आने वाली तारीख में अपने लिए अच्छी जगह बनाओ। जगह तो मीर जाफर को भी मिली हुई है, जगह तो मीर सादिक को भी मिली हुई है, जगह मोहम्मद का रंगीले में भी पाई है, और जगह सलाहुद्दीन अयूबी ने भी पाई है, निजामुल मुल्क ने भी वजारत में चमककर तारीख में जगह पाई है, और इब्ने हलकनी ने भी, जिसने हलाकू खान को बगदाद पे हमले की दावत दी थी, बदबख्त मुसलमान था, जिसने बगदाद की पर हमले की दावत दी, उसने भी तारीख में जगह पाई, और निजामुल मुल्क ने भी जगह पाई है। मेरे भाइयों, जब नजरें और आप पर पड़ती हैं और हम बरक गर्दानी करते हैं, तो मीर जाफर को पढ़ते हुए और सिराजुद्दौला को पढ़ते हुए देखते नहीं हो, तुम्हारे दिल की दुनिया में कहते जज्बात उठते हैं। जनरल बख्त खां को ने भी हार कर तारीख में जगह बनाई। जलालुद्दीन खारजम ने अटक के पास आखिरी शिकस्त खाई है तंगेज खान से, अटक के पास दरियाए सिंध के किनारे पर उसने आखिरी शिकस्त खाई। जब कौमों के नसीब डूब जाएं, तो एक आज की कुर्बानी की तकदीर नहीं फिरा कर। कितना ही कवि मल्लाह क्यों न हो, कितना ही माहिर पायलट क्यों न हो, जब पर गिर जाएं तो जहाज को कैसे उड़ाए, जब सकी तख्ते टूट जाएं तो कश्ती को पार कैसे लगाए, जब बादबान फट जाएं तो तुम दो तेज पागल हवाओं के तपेड़ों से अपनी कश्ती को मंजिल की तरफ वो कैसे पहुंचाए। जलालुद्दीन जैसे बादशाह तारीख में छोड़े आए, वो हार के भी और गुमनाम होकर भी मेरा आंसू उसके लिए बहता है। जब उसने दरियाए सिंध में छलांग लगाई और चंगेज खान किनारे पर आया, तो उसके मुंह से बेफाख्ता निकला, मुबारक है वो माँ जिसने इस लाल को जन्म दिया। और ऊपर से उसको तीर मारना क्या नहीं, ऐसे बहादुर दुश्मन को मारना ये कोई दलेरी नहीं। तीरों को वापस कर दो।